نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. انسان کی اولاد بعض اوقات ایسی حرکت کر جاتی ہے کہ جس سے دل دکھتا ہے، غصہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو غصے پر قابو پا لیتا ہے. یہ غصہ آنا فطری ہے، اور خلاف شرع کوئی بات ہو یا نافرمانی ہو تو اس میں اس خیال سے کہ اللہ کی نافرمانی یا والد یا والدہ کی نافرمانی کر کے اس نے ایک گناہ کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، اس بنیاد پر غصہ آ رہا ہے، تو یہ غصہ محمود ہے، آنا چاہیے، فطری ہے. اس کے مقابل یہ ہو سکتا ہے کہ غصہ اس بات پر آیا کہ میری نہیں مانی، میری انا کو ٹھیس پہنچی، میں اتنے عرصے سے اس کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، میں اس کو ہر وقت کیا کیا کچھ کرواتا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ والے معاملات. تو گویا اپنی ذات کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے غصہ کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ غصہ اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے. ابھی جو غصے کا ریئیکشن ہے وہ ہمیں جانچنا چاہیے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ غصہ جس وقت آئے اس وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور کوئی ریئیکشن نہ دکھائے. اس وقت تو خود کمرے سے چلا جائے یا ان کو دور بھیج دے. ان کو نکالنے سے بچوں کا دل ٹوٹتا ہے، اور آج کل کے بچے ایسے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بدظن ہوں گے. ہمارے اماں ابا ایسا کرتے تھے، پچھلی نسلوں والے کرتے تھے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا تھا. ہم وقتی طور پر ابا سے ناراض بھی ہوتے تھے، دل کے اندر اظہار نہیں کرتے تھے، فوراً مان بھی جاتے تھے، بھول جاتے تھے. یہ بات کبھی خیال ہی نہیں آتا تھا کہ ابا کے بارے میں منفی جذبہ رکھیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے والدین مخلص تھے تو ان کی ہر غلطی بھی اچھی ہوتی تھی. جب وہ غلط مارتے تھے تب بھی ٹھیک ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارے والدہ کا اس میں بڑا رول ہوتا تھا. والد نے غلط ڈانٹ دیا، مار دیا، سختی کر دی تو اماں اس میں کہتی بیٹا ابو سے معذرت کر لو، انہوں نے صحیح سمجھایا، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ ڈیفینڈ کرنے کھڑی نہیں جاتی تھی لڑنے کے لیے. اسی طرح والدہ کا معاملہ ہوا تو ابا نے اس میں کہا کہ دیکھو تم نے اماں سے کیوں ایسا کیا، یا اس کو جسٹیفائی کر کے پیار محبت سے، کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، جاؤ. تو ایک لحاظ طریقہ ایسا تھا کہ آپس میں محبتیں پھیلتی تھیں. وہ لوگ محبت کرتے بھی تھے تو اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور نہیں بھی کرتے تھے اظہار تو کم از کم ان کے دل میں ہوتا تھا، دعائیں کرتے تھے. ہم لوگ اپنے نفس کے پجاری ہو چکے ہیں. ہمارا تقویٰ کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو ہمارے کسی بھی عمل کی برکت نہیں ملتی. ہم برکت والے لوگ اب رہ نہیں گئے. ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہے. تو اولاد کے لیے اس سے زیادہ کرتے جتنا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا تھا، لیکن ان کا اخلاص کی وجہ سے اس تھوڑے میں بھی برکت اور فائدہ زیادہ ہوتا تھا. وہ غلط بھی کرتے تھے تو ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی تھی. اور ہم دنیا جہاں کی چیزیں کرتے نہیں ہوتا اس کا فائدہ. اس کے بہت سے اور بھی اسباب ہیں، اس پہ کبھی اور تفصیلی گفتگو کریں گے. سارے دستوں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے ایسا کر دینے سے کہ بچے کو ہم سختی سے یا ڈانٹ کے یا کوئی سخت جملہ کہہ کے مزید دور تو کر سکتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یعنی ان کو جھنجھوڑا نہیں جا سکتا. ان بچوں کی تربیت جس طرح سے کی گئی ہے، اس معاشرے نے کی ہے، دنیا نے کی ہے، ہم نے کی ہے، جو کچھ کھلایا پلایا ہے، اگرچہ حلال کمائی ہو لیکن اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں ان میں حرام کی بہت آمیزش ہے. مکروہات تو بھرے پڑے ہیں. جو کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کنٹامینیشن ہے، کہاں سے، باہر سے، ادھر سے ادھر سے، کس نے بنایا. وہ برکت والے کھانے کھاتے تھے، وہ ڈے ون سے ان کے یہاں برکتیں ہوتی تھیں. تب ہم جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز یہی ہے کہ نقصان. لہٰذا اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، چونکہ ہمارا قصور ہے اور ہماری غلطیاں رہی ہیں، اس لیے ہمیں پی جانا چاہیے غصے کو. والکاظمین الغیظ بن جانا چاہیے، اور والعافین عن الناس بھی. اب ایسے میں کبھی غصے سے کوئی بات نکل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد کو مثلا تمہارے لیے اچھا بنائے، تو یہ تو بہت پیاری دعا ہے. بس اس میں اگرچہ دل میں غصہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں اس کو ہائنڈ سائڈ میں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میں فطری غصے میں تھا لیکن میں نے دعا دی ہے، اللہ ان کے حق میں میری یہ دعا قبول فرمائیے. اس میں اگر احتیاط ہو تو یہ جملے نہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں ایسی اولاد دے جو تم سے بہتر ہو جیسے تم اولاد ہو کبھی. تو یہ گویا تانا ہے. تانا پسندیدہ نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی. آر نہ دلائیں. اگرچہ دلا سکتے، باپ کو اختیار ہے،
لیکن اس سے بچوں کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ برکتیں جو ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہیں، ہمارے اعمال میں ہمارے اخلاص کی کمی، گناہوں کی وجہ سے، تو مزید کمی نہ آ جائے. اس لیے بہتر یہ کہ ہم اس کو چاروں طرف سے کورڈ رکھیں، ایک دفعہ دو دفعہ ریمائنڈ کر کر کے سمجھا کے پیار سے. تو لیکن بہرحال اصولی سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کہا تو یہ تو بہت اچھی دعا ہے، اور اس دعا سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اندر سے غصہ ہونا یہ فطری ہے، اگر وہ کسی شرعی کام کی وجہ سے. دل ٹوٹنے کی وجہ سے ذاتی کہ مجھے پوچھتے ہی نہیں ہیں، میں بلاتا ہوں نہیں آتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی وہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسا دل نہیں ٹوٹتا جتنا اپنے بات نہ ماننے پر ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر، تو اس کو آبزرو کرنا چاہیے. اسی نے بیگم سے ہماری ناراضی تھی، بچے نے بیگم کے ساتھ بدتمیزی کی، تو جیسے خیال اچھا ہے میرے ساتھ کرتے نا، اچھا ہوا اس کے ساتھ بھی ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی وجہ نہیں، ذاتی گرج تھا. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لا کی وجہ سے دل تو چاہتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے بندوبست کرا دیا، اچھا ہوا، دل کو سکون ہوا. یعنی بچہ نافرمانی کر کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، مجھے سکون ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں تو بالکل ہی نفس کی بیماریوں میں ایسا مبتلا ہوں کہ مجھے فوراً اپنا علاج کروانا چاہیے روحانی. تو ان سارے آسپیکٹس کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ جملہ فی نفسی ہی تو ٹھیک ہے، غصے کے ساتھ بھی مذائقہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ الٹیریئر موٹیو کوئی نہ ہو اور وجہ ذاتی نہ ہو. اگر ہو بھی تو جائز تو ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اور آہستہ آہستہ اس خیال سے نکل جائے بندہ کہ میں کچھ ڈیزرو کرتا ہوں. اوقات کیا میری کہ میں ڈیزرو کروں. تو اللہ شفقت کا معاملہ فرما دے، ستاری کا معاملہ فرما دے. بس ذہن میں یہ رہے کہ میری ناراضی سے اگر واقعی میرا دل دکھ گیا ان اولاد کی وجہ سے، تو ان کے لیے نقصان ہو جائے گا. تو میری ذات سے کسی کو نقصان ہو جائے، مجھے اس کا کیا حاصل. اس کے برعکس اگر ان تک میری وجہ سے کوئی خیر پہنچ جائے تو یہی ہمارا کام ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اس درخت کی طرح کہ جس پر لوگ پتھر پھینکیں تو وہ پھل دیتا ہے، زیادہ پتھر پھینکیں تو زیادہ پھل دیتا ہے. اور حد تو یہ کہ پچھلی دفعہ پتھر پھینکنے کا اعادہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ پچھلی دفعہ آئے تو تم نے یہ کہا تب دوبارہ آ گئے. اس کو آر نہیں دلاتا، اس کو جتاتا نہیں ہے. اور جب پھل دینے کے قابل نہ رہ جائے تب بھی اپنی شاخیں، اپنے پر پھیلائے رکھتا ہے، اپنے پتے بچھائے رکھتا ہے، اس کے سامنے سایہ کرتا رہتا ہے. اور جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اپنے تنے سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے. جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور پھل دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا تب بھی کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن دیتا ہے. تو خیر ہی خیر پہنچتی اس سے. تو ایسے درخت بن جائے انسان. اپنی اولاد کے لیے نہیں بنے گا تو کس کے لیے بنے گا؟ اپنی بیوی کے لیے بنے گا نہیں تو کس کے لیے بنے گا؟ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بنے گا تو اور کس کے لیے بنے گا؟ پوری امت کے لیے ایسا بن جائے، دل میں جذبہ یہی ہو. یہ سوچ کے نہیں کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، یہ کرنے کے بعد بھی سوچے یہی کہ میری اوقات کیا ہے. خود تو کوئی میرے اعمال ہے نہیں، چلو یہی تھوڑا بہت کر لوں، شاید لوگوں کی تکلیفیں جھیل کر سبب بن جائے یہ میرے لیے جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ اللہ آپ کی خاطر معاف کیا، اللہ آپ کی خاطر دل صاف کیا. اس وقت دل دکھا، غصے میں کہا، لیکن دل اب صاف ہے آپ کی وجہ سے. تو دیکھیے، اور اولاد کی اصلاح کو اللہ پر چھوڑ دیں. خود اپنے طور پہ جو سمجھ میں آیا کرے، لیکن بار بار لیکچر نصیحتیں نہیں. اپنے آپ کو رکھے، یہ سوچے کہ اس عمر میں میں کیا کرتا تھا. اب مجھے اللہ نے توفیق دے دی مولوی بننے کی، دیندار بننے کی، اچھا بننے کی، پڑھنے کی بظاہر، اور اس میں بھی قبولیت کا کوئی اعلان تو ہوا نہیں. یہ تو بتایا نہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کب پتہ چلا کہاں سرٹیفکیشن ہوئی ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ بعد میں ایسے رہیں گے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ حفاظت سے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ قبول بھی فرمائے. لیکن کوئی گارنٹی ہے؟ بلکہ ایمان پہ جائیں گے اس کی بھی گارنٹی ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو خالی ہے، بالکل قلاش ہے، ولنریبل ہے، کچھ بھی نہیں رکھتے اپنے ہاتھ، اور حیثیت ہی کچھ نہیں. تو جب یہ حیثیت ہے ہی نہیں تو اس سب کے کرنے کے بعد یہ خیال کیسے آ جائے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ تو کچھ نہیں کیا، اس پر بس اللہ نے توفیق دے دی، اگر برداشت کر لینے کی تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یعنی اس کو اپنی ولایت کا دھوکہ نہ سمجھے
کہ چونکہ میں بہت صبر کر رہا ہوں اپنی اولاد کی ایسی باتوں پر، ماشاءاللہ بہت ٹھیک چل رہا ہوں، بہت اچھا نہیں نہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ بس جو کام مجھے دیا گیا ہے اس کے طریقے ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں. باپ کا رول پلے کرنا، شوہر کا رول پلے کرنا، یہ ہر زمانے میں زمانے کے تقاضوں کے حساب سے بدلتا ہے، ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کے حساب سے بدلتا ہے، اور اس حساب سے ہم چلتے رہتے ہیں. امتحان سب کا چل رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرے، دوسرے کی جو مدد ہو سکتا ہو کرے. یہاں پہ چیٹنگ کرانا بھی جائز ہے تو چیٹنگ بھی کرائے، خوب کرائے، بتائے کہ تم بھی ایسا کر لو اگر جہاں موقع ہو، اور جہاں اگلا اس کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے پیچھے ہٹ جائے. میں مثلا سوال کروں، آج سے 25 سال پہلے پتہ تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتے تھے، پانچوں پڑھتے تھے، اماں ابا کہتے بھی تھے تب بھی پڑھ لیتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے، صف اول میں پڑھتے تھے. اب جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی کوشش کرتے تھے کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت یہ سب باتیں معلوم نہیں تھیں، لوگ سمجھاتے بھی تھے نہیں کرتے تھے پھر بھی. تو ہماری اولاد بھی ابھی اس درجے پر ہے، ہم نے ان کو 25 سال آگے کیوں پہنچا دیا؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تربیت زیادہ اچھی ہے کہ ہمارے بچوں کو تو زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس لیے ہم بہت اللہ کے ولی سے ہیں، ہم تو بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ہمارے اماں ابا تو بیچارے ایسے ہی تھے، ان کو تو کچھ آتے نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، نہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود اتنے مخلصین تھے کہ وہ کانا ابوہما صالحہ کے تحت ان کی اولاد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے تھے، کیونکہ وہ خود مخلصین میں تھے، وہ صحیح انسان تھے اور اس میں دیندار بھی تھے، بظاہر نظر نہ بھی آتے ہوں. دل ان کے صاف تھے، ایک دوسرے کے لیے بھی دھڑکتے تھے، فکر کرنے والے تھے. وہ مادہ پرستی میں ہماری طرح غرق نہیں تھے، وہ حب جاہ کے مریض نہیں تھے، انہیں پیترے نہیں آتے تھے اپنے اعمال کو اپنے زیادہ خوشنما بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کر کے اپنی ولایت کے ڈنکے بجانے کے امراض میں مبتلا نہیں تھے. وہ تو بالکل دیہاتی سادے سیدھے لوگ تھے، کم جانتے تھے، عمل کرتے تھے. ہم بظاہر بہت جانتے ہیں لیکن عجیب و غریب کبر کا شکار ہے، عجب کا شکار ہے. اللہ بس اپنا فضل کرنا.